بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ولاگ میں ہم پاک افغان بارڈر ایشو پر بات کریں گے کہ اس کا آئینی اور قانونی طور پر کیا حیثیت ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس سینئر ممتاز قانون دان معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں کہ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کو افغانستان کے کچھ لیڈرز کچھ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ کب سے اسٹیبلشڈ ایک ڈیورنٹ لائن ہے، کیا اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ بہت شکریہ سر، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں بارڈر کے اس پار یہ لوگ یہ ڈیورنٹ لائن کو، یہ کیوں متنازع ہے یا اس کو کیوں متنازع بنایا جاتا ہے؟ اصل میں یہ تو ہلڑ بازی کا معاملہ ہے، اسے دیکھنے کے لیے صحیح نگاہ کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جان لیجئے کہ 1947 سے پہلے تو یہاں پہ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے یا اس ایشو کی نسبت سے تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 3 جون کو 1947 کو تقسیم کا معاہدہ طے پا جاتا ہے، کانگریس قبول کر لیتی ہے تقسیم ہند کو۔ جی، اب ادھر جو ہے ہمارے اس ریجن کے جو نامور لیڈر تھے اس وقت محترم بادشاہ خان صاحب، تو انہوں نے ایک لائن اڈاپٹ کی تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ نے ہمیں بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا۔ یہ 3 جون کا واقعہ ہے۔ ٹھیک۔ اب 21 جون کو انہوں نے بنو میں ایک کانفرنس بلا لی، ایک اجلاس بلا لیا، ایک اوپن، اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان ریزولوشن کی مانند ایک بنو ریزولوشن پاس کر لی۔ اچھا، ٹھیک۔ اور وہاں پہ پختونستان کا پرسیپشن انہوں نے پیش کر دیا۔ سو وہ پہلی مرتبہ آپ سمجھ لیجئے کہ بات شد و مت کے ساتھ آئی کہ پختون ریجن پہ مبنی، چاہے ادھر کے اور چاہے ادھر کے لوگ ہیں، بادی نظر میں اس چیز کو ذہن میں رکھا گیا اور یہاں پہ پختونستان کی بات کر لی گئی۔ ٹھیک۔ سو وہ ایک ابتدائی چنگاری تھی، ہندوستان کو ملی، انہیں سپورٹ مل گئی، لرو بر کی بات شروع ہو گئی، اور یہ ایک شاخسانہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا، ایک اعتراض کھڑا ہو گیا، ایک مسئلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا جس نے آج تک جو ہے اس ڈیبیٹ کو روا رکھا ہوا ہے، ورنہ تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ تو جو سر وہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں 1890 میں، وہ 93 میں، وہ پھر کیا تھا؟ کس کے 30 میں، ساتھ 21 میں؟ کس کے ساتھ معاہدہ تھا اور وہ کس تناظر میں معاہدے ہوئے تھے؟ جی، دیکھیے معاہدہ تو اس سے پہلے بھی ہوا، اور وہ رشیا کے ساتھ ہوا، اور وہی افغانستان کے اس وقت سردار دوست محمد تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ بھی بارڈر کی تقسیم اور اس کی حدودات متعین کرنے کے لیے معاہدہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ ہرات پہ بھی قبضہ ہو گیا تھا، تو وہاں پہ بات ہوگی پرشینز کی بھی، جو ایرانی کہہ لیں ہم نے، پرشینز کی بات تھی، تو وہ بھی مسئلہ بن گیا۔ تو پھر یہاں کی حکومت کو بھی ان لوگوں نے لکھا تھا کہ آئیے کہ ہم یہ بارڈرز جو ہیں اس کو ہم اپنے درمیان ڈیفائن کر دیں، جو پہلے ہی ہو چکے ہوئے تھے۔ یعنی وہاں سے رشین جو لائن تھی وہ بھی ڈیفائن ہو گئی تھی، ایران بھی اس میں ایک متحرک فریق تھا، وہ بھی انہوں نے مسئلہ حل کیا۔ یہاں بھی ایک نیوٹرل زون باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رشینز کی اور یہ برٹش انڈیا کی اور پھر کسی طور پرشین امپائرز کی بھی وہ ہو گئی تھی، اور یہ یہاں پہ یہ نیچرل بارڈر جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو مسئلے ہیں، جس طریقے سے آگے بارڈر سے ریلیٹڈ ایشوز پیدا ہوئے تھے، تو سردار صاحب جو ہے ان کے بعد ان کے فرزند کا معاملہ آیا، پھر نئی قوتوں نے وہاں پہ آ کے اپنے اقتدار کو سنبھالا، اور کرتے کرتے جو ہے وہ عبدالرحمن صاحب تک بات پہنچ گئی۔ سو اس تمام تر ایریا میں یہ گفتگو تو جاری رہی، اور آخر میں ان لوگوں نے باقاعدہ لیٹر لکھے جو ہے برٹش انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ تو تیسرے دور میں آ کے پھر یہ ڈیونڈ اس میں انوالو ہوئے اور جا کے معاہدہ کیا، ریسیو کیا، اور یہ حدودات متعین ہو گئی۔ تو یہ ایک نیچرل بارڈر بن گیا۔ اور اس کے بعد ایک چیز جو ہوئی تھی وہ ذرا سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس درمیان میں یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جب گفتگو کی جا رہی تھی
تو اگرچہ رشینز کے ساتھ افغانستان والوں نے معاہدہ کر لیا تھا، یہاں پہ معاہدے کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی ہماری برٹش انڈینز کے حوالے سے کہ جناب آپ جو ہے ہمارے ساتھ یہ جو انڈس ٹریٹی ہے، انڈس ایکارڈ کریں گے مائنسنگ سکھ جو اس وقت حکومت تھی، وہ یہاں کی برٹش انڈینز نے کیے نہیں اور اس کی وجہ سے وہ ودرا ہوئے. سو یہ پھر بعد میں جب ہوا کہ آخر میں آ کے جب سکھ کے ساتھ 1857 کے بعد حالات بدلے اور سکھ کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، تو وہ تمام ریجن جو کہ لینڈڈ تھا اور یہاں تک جاتا تھا وہ تمام کا تمام آلریڈی آ چکا ہوا تھا برٹش سرکار کے پاس. 1857 کے بعد تو عملداری انہوں نے پورے ملک میں اور حدودات تک پہنچا دی تھی. سو یہ قصہ جو ہے 1857 سے پہلے کا شروع ہے، 1836 1837 اور اس سے بھی قبل تک. تو یہ مسئلے چلتے آئے بارڈرز کی تقسیم کے حوالے سے، اور پھر بالآخر جو ہے یہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدے کے بعد 1857 اور 1857 کے بعد فل کنٹرول. تو یہ چیز آ گئی. تو اب یہاں پہ جو آپ کا سوال تھا، اس سوال کو جان لیجئے. پہلی بات یہ کہ نیا ملک بنا پاکستان، اور پاکستان کے بنانے میں ہمارے قبائل نے اور ہمارے یہاں کے پختونس نے بھرپور کردار ہی ادا نہیں کیا، ڈیفائننگ کردار ادا کیا، جس کا امپیکٹ آپ نے ریفرینڈم میں دیکھا. اور ریفرینڈم جیتنے کے بعد جو قائد اعظم نے خط لکھا تو قبائل کا شکریہ ادا کیا، اور پھر یہاں پہ آئے قبائل کو بلایا اور کہا کہ آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے ہی زندگی گزاریں گے. سو اس پوری کارسازی میں ان قبائل کا اور ملکہ علاقوں کا عمل دخل تھا، اور یہ کوئی اس وقت تک جو ہے یہ کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن جب وہ بنو کی ریزولوشن آئی تھی تو پھر اس کے بعد ایک موقع ملا تھا افغانیوں کو، اور انہوں نے پاکستان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اب جو سر وہ انکار سامنے آ رہا ہے، اس بارڈر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس ٹائم وہ تسلیم کر رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو وہ اپنے مفاد کے لیے، پولیٹیکل گین کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. وجہ تو رہ اس کی نہیں گئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ 2014 سے شروع ہو کے اب تو پورا وہ علاقہ جو ہے وہ فینسنگ اس پہ ہو چکی جی. اب تو دہائی گزر چکی ہے اس پہ. پھر وہ ٹرانزٹ کے روٹس طے ہو گئے ہیں، پھر تجارت کے راستے جو ہیں وہ قرار دیے جا چکے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہو چلا ہے. تو وہ تو تمام طرح ایکسرسائزز ویسی جا رہی ہیں. تو اس حیثیت کو نہ کوئی چیلنج ہے اور نہ ہی کوئی ایشو بن سکتا ہے اس میں. ہاں پولیٹیکل مائلیج کے لیے افغان گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایشو اٹھا لیتی ہے. تو سر میرے یہاں پر ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر یہ ایک اسٹیبلشڈ وہ ہیں ایگریمنٹ ہیں، وہ جو سائن ہوا ہے، وہ لوگ اب نہیں مان رہے ہیں، تو جو ان لیگل، اس کو تو ٹریڈ میں نہیں کہوں گا، دھندا ہی کہوں گا، ان لیگل تو دھندا ہی ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ ایلیمنٹس، کچھ لوگ انوالو ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر اسٹیبلش ہو، اس پہ فینسنگ ہو، اس پہ، اور وہ اپنا سسٹم چلائیں. بارڈر تو قرار دیا جا چکا، فینسنگ تو ہو چکی، ایگزیکٹلی، اور گیٹس بن چکے، ان پہ تو ٹرانزٹ کا مکمل سسٹم بن چکا. وہاں پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور کوئی انتشار کی کوشش کرتا ہے تو اس دن بھی ہم نے وہ ٹیرر فائنینسنگ بھی کی، اسمگلنگ بھی کی، ہیومن اسمگلنگ کا قصہ بھی، نارکوٹک سے بھی، اسلحے کی اسمگلنگ کا بھی، یہ سارے عوامل جو ہے ہم گفتگو میں پہلے بھی کر چکے. تو وہ لوگ اس طریقے کی یہ جو ہے پھلجڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. ادروائز ان کے اس کلیم کو دنیا میں کہیں پذیرائی حاصل نہیں ہے. سر ایک بات میں اس دن دیکھ رہا تھا، چونکہ ڈیورنٹ لائن پہ بہت زیادہ وہ ایشو چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، ایکس پہ کچھ لوگ ہیں، اکاؤنٹس چل رہے ہیں، نئی دلی سے چل رہے ہیں، را کے اکاؤنٹس ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کریں کہ یہ کوئی بارڈر نہیں ہے. اگر یہ لوگ لیٹ سپوز کوئی یو این لے کر چلے جاتے ہیں اس ایشو کو، کیا ہوگا لیگلی؟ کیا اس کی اگر لے بھی جاؤں گا، کوئی لیگل انٹرنیشنل بیسز ہی نہیں ہے. اب تقسیم کی عملداری کا دورانیہ جو ہے تاج برطانیہ کے وقت میں ہوا تھا، اور اس کے بعد اس چیز کو جب اٹھایا گیا، میں نے کہا بعد میں، تو انہوں نے اسٹرانگلی ریزسٹ کیا. انہوں نے کہا یہ بالکل لغو بات ہے جو آپ کر رہے ہو. سو اس لیے یو این میں کون لے کے جائے گا اور کیسے لے کے جائے گا اور کس طور لے جا سکتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ انڈین لابی یہ کوشش کرتی رہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، یہ پھلجڑی جو کھلی ہے اس میں تو بنیادی طور پہ آشیرواد تو ان کی تھی نا. اس لیے کہ جو تنظیمی طور پہ اور کلچرل لیول پہ اور پرسنل لیول پہ جو پولیٹیکل بانڈنگ تھی ہمارے محترم باچا خان صاحب کی،
تو وہ ان کی اتنی قداور شخصیت تھی کہ ان کا جو پرسیپشن، ان کی جو تحریک ہے، اس سے وہاں سے سپورٹ مل سکتی تھی، سو ملی. تو یہ پہلی ترتیب جو ہے نا وہ ہوئی تھی انیشیٹ خاص طور پہ بنو کی ریزولوشن سے. بنو کی ریزولوشن سے پہلے تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. تو یہ بنو کی ریزولوشن کا محاصل ہے وہ جو پختونستان کا جھنڈا. اور پھر آپ اس قصے کو دیکھیے نا کہ بعد میں بھی خصوصاً یہ جو ابھی افغان وار ختم ہوئی اور اس کے محاصل میں بھی وہاں پہ قصہ چلا کہ اس ریجن میں پختونوں کی حکومت ہونی چاہیے اور اسے بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگز. تو یو کین سے کہ اسٹیبلشمنٹ ارینجمنٹس اور یہ ٹیکٹکس جو ہے وہ عمل میں لائے جا سکتے ہیں. سو فار اگر آپ بیسز اور قانونی طور پہ بات کرتے ہیں تو کوئی تھیوری جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی اس ڈیویڈ لائن کے کانسیپٹ کو. اٹ از اے گون اسٹوری. اور پھر دوسرا یہ کوئی انہیریٹڈ پرابلم تو تھا نہیں، نیا ملک بنا ہے اور اس نئے ملک نے اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہونا تھا. اور تب سے لے کے آپ یہ دیکھیے کہ قبائل کے یہاں پہ جو فاٹا کے علاقے، پاٹا کے علاقے، وہ کس طریقے سے بہترین جو ہے بانڈنگ کے ساتھ پاکستان سے وابستہ رہے. اور یہاں تک کہ اب تو وہ قصہ بھی ختم ہو کے مرج ہو کے ہم تو بارڈر تک پہنچ گئے. یعنی اب آپ خیبر پختونخوا بن گیا اور وہ علاقے بھی ختم ہوئے. سو گزارش یہ ہے کہ فینسنگ ہو چکی، ڈیفائن ہو چکے، 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا خاص طور پہ ان واقعات کے بعد. تو ایسا سوچنا جو ہے یہ ماں سوائے بدنیتی کے تو کچھ اور ہو نہیں سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ UN چلے جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کریں، انٹرنیشنل میڈیا پہ کریں، کچھ بھی کریں، مطلب کہ یہ ایک اسٹیبلش بارڈر ہے. بھی ایک اسٹیبلش بارڈر ہے. اور یہ بات آنے والے دنوں میں مزید بھی کرب اور ختم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو خصوصاً یہ جو ناہمواری افغانستان گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بھی آلموسٹ دم توڑ چکی ہوئی ہے. اور یہ اگری کیا گیا ہے کہ جی ہم یہاں پہ ٹریڈ اینڈ کامرس کو بڑھائیں گے. تو جب ٹریڈ اینڈ کامرس کے روٹس حرکت میں آ گئے اور انہیں بھی پیسے ملے، اس لیے کہ ظاہر ہے ان لوگوں کی بھی پاکٹ میں بہت کچھ جانا چاہیے. جنگ گزار دی انہوں نے تو اپنے وہاں پہ ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنے کے لیے، یہ نظم کو ریوائیو کرنے کے لیے انہیں بھی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی. تو جب یہ سائیکل چلے گا جس میں چائنا انوالو ہوگا، ہم انوالو ہوں گے، انٹرنیشنل لا انوالو ہوگا، ایران ساتھ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل ایشیا تک رسائی کا جب عمل شروع ہو جائے گا یہ قصے دم توڑ جائیں گے. یہ قصے ہمیشہ ناہمواری کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. سر آخری سوال ہیں اور تھوڑا سا ٹاپک کے ساتھ تھوڑا سا ہٹ کے کہ جو ان امارت اسلامی افغان طالبان یا جو بھی ہیں ان کا جو ایک اپروچ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی وہ ان چیزوں سے نابلد ہیں یا بے خبر ہیں. جو ایشوز ان کو ان چینلز کے ذریعے اٹھانے چاہیے، ڈسکس کرنے چاہیے، وہ لوگ وہ راستے اختیار نہیں کر رہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسے ایشو کو جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مردہ گھوڑے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ را انوالو ہیں، وہ انتشار چاہتے ہیں، افراتفری چاہتے ہیں، وہ اس یہاں پر سسٹم کو سبوتاج کرنے کے لیے پیسے کا استعمال کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ اپنے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ڈپلومیٹکلی جو راستے ہیں وہ اختیار کریں گے کہ نہیں؟ پاکستان نے اتنی خوبصورت راہ اپنائی ہے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ بھی، انگیجمنٹ پہ بھی، اور عسکری قوت کے حوالے سے بھی. اور جو نابلد ان کا ہونا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے میں بھی پاکستان بڑا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ حکومت بنی، اسے تسلیم تو ہم نے کیا. ہم نے پہلی سمٹ بلوائی یہ ادھر اسلام آباد میں، ممالک کو مدعو کیا کہ آپ ان کی وائبلٹی کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. یہ ہمارا انیشیٹو تھا. پھر اس کے بعد جب یہ را کے ہاتھ میں بکنے کا سلسلہ شروع ہوا ان کا، اور انہوں نے ایک لائن اپنائی ایگریشن کی جس میں یہ رہے تھے، تو پھر پاکستان نے جو ہے عسکری میدان میں بھی پھر انہیں جو ہے میٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ترکی کے ڈائلاگ دیکھ لیجئے، دوحہ ڈائلاگ دیکھ لیں انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ مل کے. تو وہ جو گرومنگ اور ایجوکیٹ کرنے کا جو مرحلہ ہے اور انہیں سینسز میں لانے کا مرحلہ ہے، وہ بھی پاکستان جو ہے بڑی مضبوطی سے اور بڑے متحرک انداز سے جو ہے وہ کسی بھی فرنٹ کو ان ایڈریس نہیں چھوڑ رہا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ کیسے تعلقات بن گئے، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بھی اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے سر رکھ دیا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اب معاہدات کی طلب میں جا رہے ہیں. تو وہ بھی ہو گیا. پھر چائنا کی انوالومنٹ، پھر ٹرانزٹ روٹس کا کھلنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک پش اپ ہے جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ افغانستان کی گورنمنٹ کو دے رہی ہے.
یہاں کے افغانیوں کو بھی لے جا کے ان کے ذہن سے یہ چیز نکال رہے ہیں کہ تم یہ ریفیوجیز صحیح ہمیشہ رہو گے، جاؤ اپنی جا کے حکومت کو تعمیر میں حصہ لو، ادھر جا کے کردار ادا کرو، اس معاشرے سے سوشلی اور کلچرلی جو تم نے گین کیا ہے اب وہاں پہ جا کے ایکسرسائز کرو۔ تو یہ جو کامن کیمسٹری یہاں کے لوگوں سے اور ان کے درمیان بنی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تجارتی انگ میں یہ بہت زیادہ موافق ثابت ہوگی۔ تو پاکستان ایجوکیٹ بھی کر رہا ہے، راہ راست پہ بھی رکھ رہا ہے، اور انہیں کسی ایڈونچر کی اجازت بھی نہیں دے رہا۔ تو پاکستان از ڈوئنگ گریٹ، اور انڈیا جو ہے ہمیشہ اس کے ناخن بھی کاٹے، اس کی حدود کو بھی جو ہے کرٹیل کیا، چاہے وہ بلوچستان میں اگر ان کی کارگزاری تھی، چاہے وہ افغانستان کی راستے سے آ رہے تھے، پھر ان کی پرانی سابقہ انکلینیشن رشیا کے ساتھ رہی تھی، رشیا بھی معتدل ہو گیا ہے، رشیا نے بھی جال لیا ہوا ہے۔ سو خصوصاً نیوٹرلائز جب انڈیا کو کیا نا، تو اس سے اس ریجن میں بہتری اور ترقی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، انڈیا نے جو شفٹ لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اسے تو باپ بنا دیا یہ اسرائیل کو، تو اسرائیل کی عملداری اس نے اپنے ریجن میں قبول کی ہے، تو اس کے امپیکٹ جو ہے پورے خطے پہ ہے۔ تو وہ جب اس آنکھ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اس پورے ریجن نے اس کے خلاف تو متحد ہونا ہی ہے۔ سو دیر آر پراسپیکٹس کہ یہ والی باتیں جو ہیں یہ مارجنلائز ہو کے ختم ہوں گی، اور پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف جا سکے گا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے اندر جو پولیٹیکل ول ہے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان زیادہ مثبت عملداری اور اشتراک عمل ضروری ہے۔ تو یہ جو اندرونی طور پہ پروونشل اور فیڈریشن کے جو ایشوز پیدا کیے جا رہے ہیں، یا ناسمجھی کی وجہ سے یا ان کے پروڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اس سلسلے میں ذرا سی ایک پرابلم ضرور کریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہے وہ بھی بتدریج ریشنلائز ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر طریقے سے پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے موزم بٹ صاحب کی جو لیگل اس کا ایک اوپینین ایکسپرٹ آپ نے سنا بھی دیکھا بھی۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔